سرکار جناب ابوال فضل عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جتنا وقت ہے انشاءاللہ بیان کر لیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جناب علی علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس خطبے میں سامعین میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، جناب غلام قمبر بیٹھا ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ سرکار کے بیان کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کو پیاس لگی۔ اگر آپ رونا چاہتے ہیں میں جملہ کہتا ہوں، پوری کائنات میں دو شخصیتیں ہیں، جناب امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی اور جناب زینب کو حیا بہت ہے۔ اللہ جانے کیسے بازار میں گئی ہوں گی، کیسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ اجرکم اللہ، بات ہوگی مصائب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے قمبر سے کہا، قمبر ایتن الماء انا عطشان، جناب عباس بھی موجود ہے، قمبر پانی لے آؤ میں پیاسا ہوں۔ لے آؤ حکم نہیں تھا، آواز تھی۔ خیال کریں اگر حکم ہوتا امام کا حکم نہ پہنچے، یہ تو تصور ہی نہیں ہے، سمجھ آنے پہ نا، آواز کی ایک صورت تھی۔ قمبر آواز نہیں سن سکا چونکہ جناب علی کے اس خطبے میں اتنا محب تھا، جو جناب علی، جہاں علی جیسا خطیب ہو، سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ کہا قمبر ایتن الماء، پانی لے آؤ میں پیاسا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، قمبر نہیں سن سکے۔ جب تیسری مرتبہ نہیں سنانا، تیسری مرتبہ جناب عباس نے سن لیا۔ عزاداروں اتنا جلدی گئے، پانی کا گلاس لے آئے کہ دیتے ہوئے پانی چھلک گیا میرے امام۔ خدا گواہ ہے جب یہ منظر میرے امام علی نے دیکھا نا، چیخ نکل گئی، باز کو بند کر کے فرمایا الی العباس، عباس میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ جب ممبر کے قریب آئے، جھک کر میرے امام نے عباس کا بازو بھی چوما، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چوم کے فرمایا عباس جیسے آج جلدی پانی لائے ہو، کسی دن یہ امام کہے اس دن بھی پانی جلدی لانا۔ جناب عباس کی چیخ نکل گئی، مولا امام فرمائے اور میں کوتاہی کروں؟ فرمائے وہ وقت ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ گیا 10ویں کا دن، شہادتیں شروع ہو گئی۔ جناب عباس کے لیے کوئی ابھی حکم نہیں ہے، جناب ان کی والدہ گرامی لے کے گئیں، صحیح نے فرمایا بس بھائی بیٹا آج دبا اتھے نہ آیا کرو اتنی جلدی، سمجھ آ رہی ہے؟ مولا مجھے اجازت دے، ساری شہادتیں شروع ہو گئی ہے۔ اٹھ کے میرے امام نے عباس کو گلے لگا کے فرمایا عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے ہیں نا، اللہ اکبر، سپاہ سالار ہے۔ شہادتیں شروع ہو گئی۔ جناب عباس جاتے ہیں، مولا یہی کہتے ہیں میری فوج کا سپاہ سالار ہے۔ کہہ دوں جملہ میں، جب صرف 6 ماہ کا بچہ رہ گیا تمام کی شہادتیں ہو گئی۔ جناب عباس جا کے کہتے ہیں مولا مجھے اب اجازت دے۔ فرمایا تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے۔ جناب عباس کی چیخیں نکل گئی، مولا وہ فوج کا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کا میں سپاہ سالار ہوں۔ فرمایا ایک تو جناب علی اصغر رہ گیا ہے۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس پانی کی سبیل کرو۔ جناب عباس کو جب سبیل کا حکم ہوا نا، جناب عباس چلے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا۔ پوری فوج گھبرا گئی جناب عباس کے آنے سے۔ کتنی ہزار مشق شراب کی منگوائی گئی تو ان کو پلا کے تاکہ عباس کو پہچان نہ سکے۔ اللہ اکبر، جناب عباس نے جا کے حملہ کیا، ایک ہی وار میں دریائے فرات کا کنارہ صاف کر کے مشکیزہ بھر کے، ہائے ہائے، کہا دریا سے، دریا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہائے ہائے،
جن کے لیے آیا ہے وہ پیاسے ہے، اور تو کتنی روانی سے بہرا، تلا تم پیدا ہو گیا دریا میں۔ آواز آئی امام حکم تو دے، چونکہ راز الہی ہے امام۔ جناب عباس نے گھوڑے سے کہا گھوڑا تو پانی پی لے۔ اس نے کہا مولا کیا میں سکینہ سے بہتر ہوں؟ مولا ہر کمرے میں مشکیزہ لے کے سکینہ جاتی ہے، کہیں سے پانی نہیں ملا۔ جناب عباس اسی مشکیزہ کو لے کے باہر جو ہی آئے، پورا دریا کا کنارہ فوجیں لگا دی گئیں، اکیلا جناب عباس۔ روایت میں کہ گھوڑے کو ایسے مہمیز کیا کہ ان کے اوپر سے گھوڑا پرواز کرتا ہوا خیام کی طرف بڑھا، لیکن فوجیں اتنی تھیں ہائے ہائے اتنی کٹھی ہو گئیں کہ جناب عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دیا گیا، کہ ابھی راستے ہی نہ تھے کہ ایک ملعون نے وار کیا دہنا بازو، وہ جگہ آپ دیکھے آئے، یہ بازو کٹ گیا۔ عباس نے وہ مشکیزہ منہ میں لے لیا، ایک ہاتھ آگے بڑھے، دوسرے ملعون نے یہ بازو کاٹ دیا۔ ان دو کٹے ہوئے بازو کے باوجود مشکیزے کو سینے کے نیچے رکھا، کسی طریقے سے خیام تک پانی پہنچ جائے۔ عمر بن سعد نے کہا ہرملا اگر پانی پہنچ گیا رنگ جنگ کا بدل جائے گا۔ اس ملعون نے تیر چھوڑا، مشکیزے میں آ کے لگا نہیں، پانی نے بہنا شروع کیا۔ عباس علیہ السلام نے قسم اٹھا لی اب خیمے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان دو ہاتھوں کے بغیر بھی کتنے ملائین کو فنار کیا۔ ایک ملعون نے گرز مارا، بس مارا گرے زمین کی طرف، ہے گرنے لگے۔ اس وقت کہا مولا میری مدد کو۔ میرے امام نے فرمایا عباس الآن ان کا سارا سہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب میں ایک اشارہ کرتا ہوں مصائب کا۔ میرا ایک امام کے روزے پر امام کے فضائل و مصائب پڑھتا تھا، جناب عباس نے اس سے کہا میرے سارے مصائب تو نے پڑھے، جو اصلی مصائب ہے وہ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا جو بغیر ہاتھوں کے گرے نہ زمین پر اور اس کے پاؤں رکاب میں پھنس جائے، اس کو کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح جناب عباس گرے۔ امام حسین آئے، کیا حال تھا؟ گرے ہوئے ہیں، سر گود میں لیا، آنکھ میں تیر تھا نکالا، دوسری آنکھ میں خون تھا صاف کیا۔ عباس وقت آخر ہے، کچھ کہنا ہے، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میرے امام نے کہا میری بھی ایک خواہش ہے، مجھے اپنی زبان سے بھائی کہہ دے، ہمیشہ غلام میں نے کہا ہے تو نے۔ نجف کی طرح منہ مڑ گیا، بابا علی گواہ رہنا، بس کہا ہے آقا کہا روح نکل گئی۔ جناب امام حسین جہاں سے لاشا اٹھاتے ہیں گوشت کے ٹکڑے ہاتھ میں آ جاتے۔ اللہ اکبر، گوشت کے ٹکڑے۔ یہی وجہ ہے قد پاک جناب عباس کا سب سے بڑا تھا مگر سب سے چھوٹی قبر ہی جناب عباس کی ہے۔ اس طرح اربان عباس کو اتنا قیمہ کر دیا تھا کہ اس گٹھڑی میں چھوٹی سی قبر بنائی اور اسی میں امام روتے رہے۔ اللہ لعنت